بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شبان المعظم کی برکات اور فضائل جاننا ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کر سکیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک پہاڑ پر سے گزرے اور وہاں آپ کی نظر ایک بہت بڑے سفید پتھر پر پڑی۔ آپ علیہ السلام اس پتھر کو حیرت کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی، کیا اس سے بھی عجیب تر چیز آپ پر ظاہر کروں؟ عرض کی، جی ہاں۔ لہٰذا وہ پتھر شک ہو گیا اور اس میں سے ایک بزرگ اپنے ہاتھ میں سبز عصا لیے باہر نکل آئے۔ پتھر کے اندرونی حصے میں انگوروں کی بیل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے روزانہ رزق اس سے ملتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دریافت کیا، آپ اس پتھر کے اندر کتنے عرصے سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہیں؟ عرض کیا، 400 سال سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میرا گمان ہے کہ اس بندے کی طرح تو کسی نے بھی عبادت نہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، شب برات کا بھی کیا کہنا؟ اس میں جب 2 رکعت نماز کا ثواب 400 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو جو خوش نصیب اس رات میں زیادہ عبادت کرتا ہوگا، اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک شب برات ہی کیا، سارے کا سارا ماہ شعبان ہی معظم و مکرم ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل اس مہینے میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت و بزرگی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سلطان دارین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی رات ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ مزید ایک حدیث میں ہے کہ اس رات مخلوق کی عمر، ان کی روزی اور حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ کتنی نازک ہے یہ رات، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا، لہٰذا کسی صورت بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمت کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہیں بخشے جاتے، اور وہ یہ ہیں: شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، فتنہ باز، چغل خور،
ایک روایت میں فتنہ باز کی جگہ تصویریں بنانے والا آیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق کاہن، جادوگر، سود خور، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والا، بلا عذر شرعی کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ اس شب برات کے آنے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں اور تمام معاملات صاف کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔